اور آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کوئی کروڑوں روپے کی کمپنسیشن نہیں مانگ رہے، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 11,000 یا 15,000 کنال کی جگہ جو بکریال سٹی کا ایک منصوبہ بنا ہے اس کی پلاٹنگ کریں اور پلاٹ ہمیں الاٹ کریں اور اس کے اندر سڑکیں بنائیں اور وہاں پانی کا ارینجمنٹ ہو اور بجلی اور گیس ہو تاکہ لوگ اپنے اپنے شیلٹر بنا سکیں۔ 16 سال پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ آج 16 سال کا ہو گیا ہے۔ یہاں لوگوں کی شادیاں ان شیلٹرز کے اندر ہو گئی ہیں یہاں، اور یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو عزم ایمان بتاتا ہوں کہ اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے۔ لوگوں نے بڑے بڑے شہر آباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بن جاتے ہیں، اور یہ تو ایک انسانی ہمدردی کا ایک مسئلہ تھا جس کے اوپر ابھی تک حکومت کو کرنا چاہیے۔ اور پھر 9 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا اور عدالت نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا حکومت نے، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور یہ کوئی بہت بڑا بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جگہ بڑی ہے۔ میں گزر رہا ہوں تو میرے آنکھیں جو تھی وہ پرنم تھی کہ آپ یہ دیکھیں گے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگوں کو سول سوسائٹیاں بناتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں، فوری طور پہ سڑکیں بن جاتی ہیں، ابھی پلاٹ الاٹ نہیں ہوئے، وہاں پانی کی ٹینکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہاں جنریشن پاور ہاؤس لگ جاتے ہیں، وہاں پانی کے تالاب بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری اوبلیگیشن ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے بالا کوٹ کے لوگوں کے اوپر۔ میں یہ اپیل کروں گا، دردمندانہ اپیل کروں گا پرائم منسٹر سے کہ لوگوں کے باتوں کے اوپر نہ جائیں۔ آپ کے صلاحکار آپ کو صحیح باتیں نہیں بتاتے، آپ خدا کے لیے آئیں، یہ ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹا ایشو ہے، کچھ بڑی چیز کو روک دیں اور ان کی یہ جگہوں کے اندر لائنیں کھینچیں اور ان کو پلاٹ الاٹ کریں۔ ان کو یہ بیٹ مت دیں کہ آپ پیسے لے لیں، یہ پیسے لے کے کدھر جائیں گے؟ آپ ان کے فائدے کی سوچیں۔ ان میں سے کوئی پیسے مانگے بھی تو میں اگر حکومت کا سربراہ ہوں تو میں کہوں نو یہ نہ کرو، یہ نہ آپ کے فیور میں نہ آپ کے بچوں کے فیور میں ہے۔ ہم وہ کام کریں گے جو آپ اور آپ کے آنے والے بچوں کے بھی فائدے میں ہوگا۔ میں کیوں دھوکہ دوں گا؟ تو اس لیے میرے خیال میں جب ملک کے جو حاکم ہوتے ہیں وہ فیملی کے سربراہ ہوتے ہیں اور انہوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ کیسے کیا جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں جب اس طرح کئی دفعہ جب یہاں آیا، پچھلی دفعہ جب کہ بالا کوٹ کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں سے ٹیلی فون کر کے میں جنرل افضل تھے ان کو لائن پہ لیا اور ان کو پھر مائک اونچا کیا اور سب کو انہوں نے ایڈریس کیا اور وعدہ کیا۔ پھر ان کو جب ادھر تھے تو میں نے ان کو بلایا اور اس میں آپ کے ایم این اے ہیں صالح محمد صاحب، میں ان کا مشکور ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی آ جائیں، وہ بھی میرے دفتر میں آ گئے، اور شاہ محمد صاحب ہیں ایم پی اے ہیں، ان کو میں نے کہا وہ بھی میرے پاس دفتر میں آ گئے۔ میں لیفٹیننٹ جنرل ترمزی صاحب جو میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں ان کی انتہائی عزت کرتا ہوں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی سینٹ میں جب میرے ساتھ بیٹھتے تھے تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ بہت سے وہ آگے یہ جو سکھی ٹنگی ڈیم وغیرہ بن رہا ہے سکھی کناری، اس کے علاقوں میں بھی لوگوں کی زمینوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کو نہیں مل رہی، اس پہ بھی بار بار وہ کھڑے ہوئے۔ یہ جو آپ کا پاس ہے، یہ جو آگے بابو سر پاس، یہ ناران سے آگے، اس کے اوپر بھی انکروچمنٹ وہ وہاں سے ہوئی ہے، وہاں چلاس سے اور ادھر سے لوگ آتے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑے وہ کیس لڑے۔ دیکھیں ہمارے لوگوں کے ضمیر بند ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم دنیاوی کاموں میں پیسے کی دوڑ پہ ہیں، زمینیں ہتھیانے کے دوڑ پہ ہیں، مادیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم اگلے جہان کی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اگلے جہان کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ قائد صاحب بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ عالم ہے۔ آپ کا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ تو فرض ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو وہ ضرورت نہیں تھی، وہ آپ کی طہارت کے لیے اور ہماری طہارت کے لیے وہ الاؤڈ ہے۔ لیکن اس سے بھی جو زیادہ افضل بات ہے وہ لوگوں کی مدد ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے اوروں کی مدد کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ لوگوں کے کام آنا جو ہے وہ سب سے بڑی ریاضت اور سب سے بڑی بندگی ہے۔
ایک صحابی جو تھے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف پہ، اور کسی نے آ کے کچھ کان میں کہا تو وہ اٹھ کے چل پڑے اس کے ساتھ، تو چلے گئے. تو لوگوں نے کہا آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، آپ نے تو یہ ادھر سے اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا اس بندے کا کام تھا اور میں اس کام کے لیے گیا ہوں، اور اس سے ایک اعتکاف نہیں، شاید پتہ نہیں 2 سال کے اعتکاف، 10 سال کے اعتکاف کا حساب کہہ رہے ہیں، 10 سال کے اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ ہے اللہ کی نگاہ میں لوگوں بے لوث خدمت. کوئی یہ نہ ہو کہ میں ووٹوں کے لیے آیا ہوں تو ووٹ ختم ہو تو میں چلا جاؤں، یا میں نے ان لوگوں سے کوئی فائدہ لینا ہے، یا میں نے وہاں ٹھیکہ لینا ہے بغریال کے اندر اور اس میں نے کوئی پیسے بنانے ہیں. یہ سادہ، یہ چھوٹی سوچ ہے. اس سے اوپر اٹھنا ہوگا. حکومت کے وسائل بے تحاشا ہوتے ہیں. ایک شہر کی وہ پلاٹنگ کر کے لوگوں کے نام پہ لگانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ بہت چھوٹا کام ہے. تو میں پھر اپیل کروں گا، اور میں اپنے طور کے اوپر کالمز بھی لکھتا ہوں، ٹی وی پہ بھی جاتا ہوں، اپنے دوست ہمارے جو سینٹ میں ہیں ان کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. تو میں شرمندگی کا اظہار کر سکتا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ چھوٹا مسئلہ ہے. یہ کوئی بڑی وہ بہت بڑی بات نہیں کر رہے، کوئی بہت بڑے ڈیم یہاں نہیں بننا جس کے اوپر کتنے بلین ڈالرز خرچ ہو جائیں گے. کوئی بہت بڑی موٹر وے نہیں بننی جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ خرچ ہوں گے. یہ کوئی پاور ہاؤس اور جنریشن ہاؤس نہیں بننا. یہ ایک بستی ہے جس کی زمین الوکیٹڈ ہے، اور اس کی آپ نے صرف پلاٹنگ کر کے لوگوں کو دینی ہے، اور انصاف پہ مبنی دینی ہے، اور مستحقین کو دینی ہے، تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ ادھر بسیں. اور نئے، یہ تو اسلامک کانسیپٹ بھی ہے کہ نئی بستیاں، پروبیبلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نئے شہروں کو، نئی بستیوں کو جنم دیا جائے اور بنایا جائے، اور وہ ان کے اندر اچھے سکول ہو، اچھے ہاسپیٹل ہو، ان کے اندر آئی ٹی سینٹر ہو، ان کے اندر سپورٹس فیسلٹی ہو، ان کے اندر اسٹیڈیم ہو. کیوں نہیں؟ یہ ہمارا حق ہے. اور پاکستان کو چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، یہ دنیا کے 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اللہ کے کرم سے یہ 7واں ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. اور اس قوم کے اندر ایسے نوجوان اور محبت والے لوگ ہیں جو ایک فلاحی کام کے لیے اپنا وقت لے کے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک قابل تعریف بات ہے کہ آپ کو کنسرن ہے، ورنہ ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، اور 3 111 ہوتے ہیں. مل کے جب کوشش کی جاتی ہے تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے یہ بغریال کا شہر بنے گا. آپ کو پلاٹ ملیں گے ہر حالت کے اندر، اور اس کے اوپر ہم اپنا پورا زور لگائیں گے. آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز بھی بڑے مخلص ہیں، اور آپ کے نمائندے بھی بڑے مخلص ہیں، وہ بھی پوری کوشش کریں گے. ان کو بھی میں نے کہا ہے میں حاضر ہوں ہر وقت جہاں بھی. اور ابھی یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں سب کو دوں گا. اپنی جو آرمی کے ہماری ہائرارکی ہے ان کے نالج میں بھی لائیں گے، اور باقی پارلیمنٹیرینز کو ہوگا، پریس کے پاس بھی جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہوگا. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور یہ ہماری عزت افزائی ہے. میں تو گزرتے ہوئے جب یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا یہ کرنا ہے، چند لوگ بھی ہوں تو پھر بھی میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. آپ کا تو ایک بہت بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، میں اس کا انتہائی ممنون ہوں منتظمین کا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں. ابھی میں یہ آیا ہوں مانسیرا سے راولہ کوٹ تک، اس سڑک کی حالت خراب ہے. پہلے آئے تھے تو کچھ اور تھی، ابھی کھڈے بنے ہوئے ہیں. اگر اس کے اوپر آپ نے خراشیں ماری ہیں، اگر تو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ چھوٹا سا کوئی ایک اینٹ کا ٹکڑا ہل جائے تو راتوں رات آپ اس کے اوپر کارپیٹ کر دیتے ہیں. یہاں جو خلقت خدا، کوئی لوگ ٹورسٹ آگے جانا چاہتے ہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں، کسی نے اسپتال جانا ہے، مانسیرا جانا ہے، تو سڑک کی حالت خراب ہے. آگے بھی بہت گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے. ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ضروری ہے. یہ اگر آپ کی ہائی ویز یا موٹر ویز نہ بنتی منسیرا تک یا سبات تک یا پشاور سے لے کے تو کراچی تک، یہ کسی نے بنائی ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہیں جو خدمت خلق ہے. آپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے بجلی کے، آپ کے وہ نائٹ میئر تھی، آپ کے یہاں ٹیررزم اتنا تھا کہ کوئی بندہ سیف نہیں تھا. لوگ کہہ رہے تھے مارگلہ کی پہاڑیوں کے اوپر وہ طالبان آ گئے اور ٹیررسٹ ہے. اللہ نے کرم کیا، وہ دور ہوا. میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک ریاستی بندہ ہوں، میری سوچ ہمیشہ ریاستی ہے. لیکن جہاں لوگوں کی جو غربت ہے وہ حد سے بڑھ جائے اور لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے،
اور جو امیر ہے وہ اتنا امیر ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے پیسے کدھر اور دولت کدھر ہے، ایسے معاشرے کے اندر پھر آپ کو سٹیبلٹی نہیں ملتی۔ تو میرے خیال میں جو حاکم ہے، مدینہ کی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہر طبقہ فکر کے لوگ، مسلمان ہے، کرسچین ہے، یہودی ہے، ہر جو سٹیزن ہے اس کا رائٹ ملنا چاہیے۔ ہمارے جو خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے آپ کے، اور اب آپ جو آپ کا قرآن کریم ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ، اور اللہ کے کرم سے یہ قوم اور یہ اسلامک جذبہ جو ہے یہ ہمارا سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی اور پہلی آواز ہمارے کان میں اللہ اکبر کی پڑی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر جانا چاہیے، اور یہ جو اندر منافقت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ جو نہیں کر سکتے بتائیں یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو پیسہ لگنا ہے کسی کی جیب سے نہیں لگنا، یہ ریاست کا پیسہ ہے، اس میں ڈونیشنیں بھی ہیں، اور 1 ارب نہیں 100 ارب بھی لگ جائے یہ شہر بننا چاہیے، اور اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہوگا۔ تو آخر میں پھر آپ سب کا مشکور ہوں، میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوگا، اور ضرور زوردار طریقے سے کام ہوگا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ یہاں پہ سیکھ لائے، اور جنرل صاحب کا بھی تو میں پہلے بھی، اور قائی صاحب نے شکریہ ادا کر دیا، اس کے بعد مجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح اکٹھے رہے تو اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو قائی صاحب دعا فرمائیں گے جی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اے اللہ ہمارے امام ضروریات کو پورا فرما، امام حضرات کا آسان فرما، اللہ ضرور کی حفاظت فرما، یا اللہ جو میں آزاد ہے یا اللہ ضرور کو اخلاقی طور پر یا اللہ نجات کے طور پر یا اللہ آزاد نہ، اے اللہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد ضرور پورا فرما، اے اللہ بے حیائی سے، بے حیائی سے، ظلم سے، انصاف سے نجات عطا فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں سے نجات عطا فرما، ہماری روزی کو شادہ فرما، یا اللہ پورا کرانے سے مدد عطا فرما، سود کی دامن سے یا اللہ ہمارے اس روز کو پاک فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما، جنرل صاحب کو بہتر اجر عطا فرما، ہمارا یہ مسئلہ اپنے قدرت کاملہ سے حل فرما، یا اللہ اللہ ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرما، جو ہمارے مسائل